آج میرا مضمون ہے شکر گزاریاں. کیا؟ سب بولے شکر گزاریاں. اور کلام اقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں پہلا تسالونیکیوں اور اس کا 5 باب اور اس کی 14 آیت سے لے کر 22 آیت تک ہم کلام اقدس میں سے تلاوت کریں گے. پہلا تسالونیکیوں 5 باب اور اس کی 12 آیت میں یوں مکتوب ہے: آئے بھائیو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ. خبردار، کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے، بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہو، آپس میں بھی اور سب سے ہر وقت خوش رہو، بلا ناگہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. روح کو نہ بچاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو. خدا کے مقدس پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. کلام اقدس میں خدا کے بندہ مقدس پولس رسول اس کلام کو قلم بند کرتے ہیں اور تسالونیکیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے وہ فرماتے ہیں: آئے بھائیو. یاد رکھیں، جب لفظ آئے بھائیو استعمال ہوا ہے تو یہ نہ سوچئے گا کہ اب بہنوں کو مخاطب نہیں کیا جا رہا، بلکہ ہر کلیسیا کے فرد واحد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. آئے بھائیو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ. بے قاعدہ چلنے والے کا سے مراد ہے جو بے ترتیب چلتے ہیں، کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے خدا ترتیب کا خدا ہے. اور بے قاعدہ جو چلتے ہیں وہ اپنی زندگی کو متزلزل کا اور اتراؤ چڑھاؤ کا شکار رکھتے ہیں. جو بے قاعدہ چلتے ہیں یعنی کہ جن کے اندر کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، جن کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہے، جو ایسا چلتا ہے ان کو کیا کرو؟ سمجھاؤ. کیا کرو؟ سمجھاؤ. آگے لکھا ہے کم ہمتوں کو دلاسا دو. جو کم ہمت ہے، جو بے قاعدہ چلتے ہیں، جو ترتیب کے ساتھ نہیں چلتے، ان کو کیا کرو؟ سمجھاؤ. کم ہمتوں کو دلاسا دو. کیا دو؟ کم ہمت جو ہے ان کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کم ہمت ہوتے ہیں، جو بے روزگار ہوتے ہیں اور جو باقاعدہ طور پہ خدا کے گھر میں نہیں آتے، ہم ان کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو کمزور ہوتے ہیں ہمیں ان کے لیے چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. ہم دعا کے بجائے ہم ان پر ان کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے بارے میں برے برے خیالات بھاگنا
پیش آؤ. کلام کہتا ہے خدا یسوع مسیح نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو. یسوع مسیح جو تھے وہ اپنے تمام لوگوں کو تحمل دیتے تھے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے نائن شہر کی ایک بیوہ خاتون تھی اور اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا اور جب وہ مر جاتا ہے تو وہ اس جنازے کے پیچھے روتی ہوئی جا رہی تھی اور یسوع مسیح نے اس کے بارے میں جانا کہ وہ ایک بیوہ ہے اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور یسوع مسیح نے اس کے بیٹے کو زندہ کر کے اسے تحمل بخش دیا. ہاللیلویا. اور جب یسوع مسیح اس جنازے کے پاس اس ڈیڈ باڈی کے پاس گئے اور اس بچے کو جیتا کیا, اس جوان کو جیتا کیا, سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ. ہم جتنے ہمارے گرد و نواح کمزور ہیں, لاچار ہیں, بیماریوں پریشانیوں میں مبتلا ہے, بے روزگاری کا شکار ہے, ہمیں ان کے ساتھ تحمل سے بولو تو صحیح پیش آنا چاہیے. اور آگے لکھا خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے. بدی کے عوض بدی نہ کرے. اب اگر کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ جتنی دیر تک آگے سے دو گالیاں سن نہیں لیتا اتنی دیر گالی دینے والے کو مزہ نہیں آتا اور وہ کوشش کرتا ہے میں جس نے مجھے گالیاں دی ہے میں اس سے بڑھ کر بدلہ لوں. اور کلام بیان کرتا ہے میرا اور آپ کا نجات دہ خدا یسوع مسیح گالی کے بدلے گالی نہیں دیتے تھے. اور لکھا کلام اقدس میں ہر ایک کے ساتھ ہمیں بھلائی کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہو. اور کلام اگر ہمیں سکھاتا ہے نیکی کرنے کے در پہ رہو تو کیا ہم نیکی کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے گرد و نواح لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت نیکی کرتے رہے کیونکہ یہ ایک مقبول اور اچھی عبادت ہے. آپس میں بھی اور سب سے کن میں آپس میں بھی اور سب میں یعنی کہ اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں اپنے فیملی ممبران اپنے محلے دار اور جہاں تک آپ کا دائرہ اختیار جاتا ہے وہاں تک آپ نے کیا کرنی ہے؟ نیکی کرنی ہے. اور میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں اور ہر وقت خوش رہو. کیا رہو؟ بولو تو صحیح کیا رہو؟ اور اگر میں یہاں سے وہ سامنے گراؤنڈ میں چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کر اکیلا کہنے لگاتا ہوں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ ظاہری بات ہے لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے ہیں. کیا یہ مسئلہ ہے؟ خوش کہاں رہنا ہے جہاں ہمیں دے کر ہمارے ساتھ دوسرے بھی خوش ہو. اور جب آپ گھر کے 10 افراد ہیں اور ہنس رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں تو ڈیفینیٹ جو آپ کے گرد و نواح ہے آپ کے ساتھ کوئی ناراض بھی ہے اس خوشی کے لمحوں میں وہ ضرور مسکرا دے گا. اور آگے لکھا ہے بلا ناگا دعا کرو. کیا کرو؟ بلا ناگا دعا کرو. اور ہمیں یہ کلام سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر روز بلا ناگا دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور کن کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں ایمانداروں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں کمزوروں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بیماروں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت
नागा दुआ करो। लोग दुआ पता है कैसे करते हैं, लोग उठते हैं, मुंह धोया है और 5 मिनट के लिए हम बैठते हैं और चंद लम्हात हम खुदा के हुजूर दुआ करते हैं और जल्दी जल्दी दुआ करने के बाद हम अपनी उस बड़ी जिम्मेदारी को निभा लेते हैं कि हमने सारा दिन जो हमारे लिए खुदा ने 24 घंटे रखे हैं, जिसने लंबी और खूबसूरत जिंदगी दी है, उसके लिए हमारे पास कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट। और आगे लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। क्या करो? शुक्रगुजारी करो। याद रखिए शुक्रगुजारी जो है ये खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना होता है, खुदा के साथ अपने रिश्ते को बहाल करना होता है और खुदा को बतलाना होता है कि आए खुदा मैं तेरे साथ मोहब्बत करता हूँ, आए खुदा मैं अपनी कमाई के पहले फलों को तेरे हुजूर लाता हूँ और मैं तेरे रोब और दबदबे को जानता हूँ और पहचानता हूँ। और रियली मैंने बड़ी दुनिया को देखा है, स्टेज पर हर कोई आके कलाम सुनाना चाहता है, हर कोई कहेगा मेरा बेटा मेरी बेटी खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाए, उसके वसीला से लोग तरबियत पाए। मेरा बेटा या मेरी बेटी हम तो सुना करे, मेरा बेटे के लिए भी स्टेज पर कुछ जगह हो। याद रखे इसको हासिल करने के लिए आपको खुदा के साथ अपनी मोहब्बत को बहाल करने की जरूरत है। और मैंने लोगों को देखा है, लोग जब खुशहाल होते हैं तब वो शुक्रगुजारी करते हैं। कभी कोई कहेगा कि मैं नदारी में, कमजोरी में, लाचारी में अपना अच्छा हदिया खुदा के हुजूर दे दूं। हमारी चर्च की एक बहन है, मैं रियली का उस बात को गोल मटोल नहीं करूंगा। सुबह 7 बजे हर रोज मुझे फोन आ जाता है जी उनके साथ हमारी बात करवाएं, हमारा अभी तक उन्होंने किराया नहीं दिया। लेकिन रियली आज हफ्ता पहले या 5 दिन पहले उन्होंने चर्च के क्रिसमस के काम के लिए 5,000 रुपया दिया है कि यकम से या 2 से आपने चर्च को डेकोरेट कर देना है। और जब मैं उनकी नदारी को, कमजोरी को, बीमारी को देखा तो एजान के हालात को देखा तो मैंने खुदा के हुजूर ये जान लिया कि हकीकी मानो शुक्रगुजारी ये है। हम अपनी कमाई को हम ऐसे देते हैं, हम अपने रुपए पैसे को जो लफरेज हो रहा होता है, जो पंजाबी जिन्हों कहते जेड़ा ढोलदा पिया होता है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਕੇ के शुक्रगुजारी कर लेंगे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है 3 माह के बाद उनके मैं घर गया, मुझे चाय का कप मिलना नसीब नहीं हुआ और 100 या 50 रुपए शुक्रगुजारी दी गई है या हदिये को गजराना गया है। याद रखिए आप अगर जिंदगी में ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर आप तरक्की हासिल करना चाहते हैं और अगर आप खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो पहले आपको खुदा के साथ वफादार होने की जरूरत है। जो लोग अपनी शुक्रगुजारी गुजारते हैं, जो अपना रुपया पैसा अंजील को बयान करने के लिए, अंजील को सुनाने के लिए खर्च करते हैं, उनके लिए आसमान खुल जाता है। हम कब देना अच्छा हमें महसूस होता है? कब हम खुदा को ज्यादा देते हैं? जब हम किसी काम का आगाज कर रहे होते हैं या जब हम फंसे होते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जब बीमारी ने पूरा कब्जा कर लिया, ये नहीं हम बिग हदिया को दे रहे हैं, ये बिग हमारा ठहराया हुआ था, ये ज्यादा हदिया खुदा
بدلہ لینا چاہتا ہے. خدا کس اینگل سے خدا آپ کو دیکھ رہا ہے یا کس طریقے سے کس سوچ کے ساتھ آپ خدا کو دے رہے ہیں. اور لکھا ہے کلام میں ہر بات میں شکر گزاری کرو. کس بات میں شکر گزاری کرو؟ کسی ایک بات میں؟ بولو تو صحیح. کسی ایک بات میں؟ کسی ایک بات میں نہیں بلکہ ہر بات میں. اور ہر بات سے میں یہاں پہ اینڈ کر دیتا ہوں کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جب آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے حالات جو ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، جب آپ اس وقت دیں گے تو آپ حقیقی معنوں میں لینے والے ٹھہر جائیں گے. کیونکہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی، یہ نہیں کہا لیا کرو تاکہ تم سے لیا جائے گا. دیا کرو تاکہ تمہیں اور بھی. جو تھوڑے میں دیانتدار ہوتا ہے وہ زیادہ کا مختار بنتا ہے، اور ہم تھوڑے میں وفادار نہیں ہوتے اور زیادہ کی توقع کر کے بیٹھ جاتے ہیں. خدایا ہمیں یہ دے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، پھر اس میں سے ہم تجھے بھی دیں گے. اور آگے لکھا ہے خدا کے کلام میں کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. خدا کی کیا مرضی ہے؟ خدا کی کیا مرضی ہے؟ ہم دینے والے ٹھہرے. ہم کیا ٹھہرے؟ دینے والے. اور دینا کب ہے؟ کب دینا ہے؟ جب ہم کمزور ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، جب ہم بے یارو مددگار ہوتے ہیں. کئی باری کیا جاتا ہے پادری صاحب تسی دعا کرو پھر تھانوں ہی خوش کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ پادری صاحب بولو تو صحیح. پادری صاحب تسی دعا کرو پھر اسی تھانوں ہی خوش کر دیں گے. کیا خدا ایسے چاہتا ہے؟ کیا جب ہم دیتے ہیں تو پادری صاحب کو خوش کر رہے ہوتے ہیں؟ آگے لکھا ہے روح کو نہ بچاؤ، روح کو نہ بچاؤ، اپنے اسٹینڈرڈ لائف کو اسٹینڈرڈ کو وہاں سے گرنے نہ دو. اگر آپ صبح اٹھ کر دعا کرنے کے عادی ہیں تو آپ صبح اٹھ کر دعا لازمی کیا کریں. جب آپ صبح یا دوپہر یا شام کو بائبل مقدس پڑھنے کے عادی ہیں تو آپ بائبل مقدس کو لازمی پڑھا کریں. اور اگر آپ سنڈے سروس پہ خدا کے گھر میں وقت پہ آتے ہیں تو اپنے آپ کو خدا کے گھر میں وقت پر لے کر آنے والے ٹھہر جائیں اور اپنی روح کو نہ بچاؤ. روح کو نہ بچاؤ. آگے لکھا ہے نبوتوں کی حقارت نہ کرو. نبوتوں کی کیا حقارت کرتے ہیں؟ ہم وہاں جا رہے ہیں کیونکہ اس خادم کے پاس کیا ہے؟ شفا ہے. میں نے ریئلی دیکھا ہے کلام کے دورانیہ میں لوگوں نے کلام سنتے ہوئے خدا کے کلام کو توجہ سے سنتے ہوئے برکت حاصل کرتے ہوئے شفا حاصل کر لی. ہاللیلویا. اور جب ہم روحوں کو بچاتے ہیں نا، نبوتوں کی حقارت کرتے ہیں، 9 لیتے ہیں. کتنی لیتے ہیں؟ 9 لیتے ہیں. اور اگر ہم 9 نعمتوں کو کسی ایک نعمت کو بڑی اتم نعمت جانتے ہیں تو پھر ہم روحوں کی کیا کر رہے ہیں؟ حقارت کر رہے ہیں. ہم کئی بار کلام سنانے والوں کو اگنور کر دیتے ہیں.
खुदा चाहता है कि खुदा को ना आजमाया जाए, लेकिन जब खुदा को देने के तल्लुक से बात आती है तो फिर खुदा कहता है मुझे आजमा कर तो देखो। और फिर लिखा जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, अच्छी आदतों को क्या करो, पकड़े रहो और अपने आप को अच्छी तरबियत के हमेशा ताबे करो। और लिखा हर किस्म की बदी से बचे रहो। बदी से क्या करो, बोलो तो सही, बदी से बचे रहो। बदी से कैसे कोई इंसान बच सकता है? जब वो कलाम के साथ जुड़ा रहेगा तो बदी से बचा रहेगा। और जब जितना कोई भी शख्स कलाम से दूर होता जाएगा वो उतना ही वो बदी के शिकंजे में आता जाएगा। और मैंने कई बार इस चीज को नोट किया है, माँ बड़ी फिक्रमंद होती है, बाप बड़ा फिक्रमंद होता है कि मेरे बेटे ने अभी तक खाना नहीं खाया, अभी तक वो काम से नहीं आया। कभी हमने इस बात के लिए फिक्रमंदी का इजहार नहीं किया कि मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरा शौहर और मेरे घर के फर्द ने दुआ क्यों नहीं की, खुदा के कलाम को क्यों नहीं पढ़ा। और रियली जितनी देर तक हम इसके लिए फिक्रमंद नहीं होंगे उतनी देर तक हम अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते। अगर यहाँ माँ बैठी है वो सोच सकती है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा चर्च क्यों नहीं आया। अगर यहाँ शौहर बैठा है वो सोच सकता है कि मेरी बीवी या मेरे बच्चे चर्च क्यों नहीं आए। और जब आप इस बात के लिए परेशान होना शुरू कर देंगे तो वहां से आपकी बरकत का आगाज हो जाएगा। हर बात के लिए खुदा की, हर बात के लिए खुदा की, हर बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। और अगर आप अपने खानदान के अफराद को, अपने बच्चों को चर्च में लेकर पहुंच गए हैं तो आप इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको